کدھر ہے؟ اس وقت ملک میں جو گرماہٹ ہے اس کا صحیح سمت اور رخ اور قبلہ سیدھا کرنا آتا ہے۔ ملک کے کشتی جب بھنور میں پھنستا ہے 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو۔ اس ملک کی تاریخ ملت اسلامیہ کے جانباز علماء اسلام کا شاندار ماضی رہا ہے، جن کی شاندار قربانیوں کے نتیجے میں شاندار بھارت کا نو نرمان ہوا ہے۔ ہمیں ریاست اڑیسہ کے میوربھنج چڑائی بول کے سرزمین سے آج جو پیغام عظیم دینا ہے، ریاست کے مشہور و معروف عالم نبیل اور بہت ہی خوبصورت پیرائے کے مقرر حضرت علامہ مولانا محمد علی صاحب، جو مدرسہ سراج العلوم ستبٹیا کے بانی اور محتمیم ہیں، جو کٹک کی سرزمین سے علماء اہل سنت والجماعت کے اس نقش حیات میں رنگ و روگن اور اس کی قبلے کو صحیح ڈگر پہ کھڑا کرنے کی مکمل صلاحیت سے مخمور و معمور ہیں۔ ناظم جلسہ کے طرف سے جو ٹائم حضرات مقررین کو دیا گیا ہے، حضرت مولانا محمد علی صاحب بہت شاندار خطیب ہیں اور ملت کی بہتر رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم حضرت کی باتوں کو غور سے سماعت فرمائیں گے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رہتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد علی صاحب قاسمی محتمیم مدرسہ سراج العلوم ستبٹیا کٹک مائک پر تشریف لاتے ہیں۔ حضور کا پرمغز خطاب ہم سامعین محظوظ فرمائیں گے۔ حضرت کے لیے ناظم مدرسہ نے 30 منٹ کا ٹائم دیا ہے۔ ظاہر بات ہے حضرت کی جو شخصیت ہے اور ان سے ہم استفادے کے غرض سے آئے ہیں، حضرت کے خطاب ہم سب سماعت فرمائیں۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وآقانا وأمجدنا محمدا عبده ورسوله ہلو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب حضرات 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی حضرت أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقون لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لحامل القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی مائک بیٹا فالتو مائک کھینچتا بہت اونچی خطیب پیش رو سے پورا منہ لگا سبحان اللہ اللہ ہدایت دیتے مائک کو بھی جی حضرت میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو آمین ثم آمین میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں لیکن زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں لیکن تیرے رنگ میں مجھے ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو تیرے رنگ میں مجھے رنگنا الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو میرا مشکل کشا تو ہے میرا حاجت روا تو ہے میرا مشکل کشا تو ہے
میرا حاجت روا تو ہے، وفا کرنا جفا سہنا الہی تیری خاطر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام إلى يوم القيام۔ صدر باوقار حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، ائمہ مساجد، دوست و بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، عزیز طلباء، آپ حضرات بڑی محبت سے ایک درد اور ایک کرب لے کر دارالعلوم حسینیہ کے اس اجلاس عظیم الشان میں تشریف لائے ہیں۔ ابھی قاری صاحب معتمم صاحب نے آپ سے درخواست کی کہ آپ آگے آ جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ آگے آئیں گے نہیں، لیکن میں یہ درخواست کروں گا کہ کرسی لے کے آگے آ جائیے، کیونکہ کرسی چھوڑنا آج کل کوئی پسند نہیں کرتا۔ آپ کرسی لے کے آ جائیے، سامنے آ جائیے، بہت دور آپ رہتے سبھی احباب کرسیوں کے ساتھ لائن کے ساتھ بیٹھیں گے، کرسیوں کے ساتھ تشریف لے آئیے۔ پہلی لائن سیدھی کر دیں، پہلی لائن سیدھی، بس وہیں سے پہلی لائن سیدھی کر دیں، پیچھے لائن سیدھی ہوتی چلی جائے گی۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ چھوٹے بچے کرسیوں میں نہ بیٹھیں، چھوٹے بچے کرسیوں میں نہ بیٹھیں۔ اب آگے بہت اچھا، بہت خوبصورت، جزاک اللہ۔ حضرت کے اپیل کو آپ نے قبول کیا، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ مدارس کے طلباء سے گزارش ہے کہ سامنے دری میں بیٹھیں گے، بغل والے احباب بچوں کو آگے بھیجیں گے، اس طرح ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ علاقے کے تمام علماء، ائمہ، ذمہ دار احباب اور سماجی ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ کرسیوں میں تشریف رکھیں۔ چڑھائی بول کے تمام رضاکار احباب سے گزارش ہے کہ آنے والے مہمانوں کو جگہ کی رہنمائی فرمائیں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ جی حضرت۔ دوست و بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں پیش کی ہیں۔ ان آیتوں کے اندر رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو اور منافقوں کو الگ الگ کر کے بتا دیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مہاجرین مکہ المکرمہ سے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انصار نے مہاجرین کی بڑی مدد فرمائی، بہت مدد فرمائی۔ اس کی تفصیلات کا بھی وقت نہیں ہے، ایک لمبی فہرست ہے علماء کی۔ تو مہاجرین اور انصار بالکل رل مل کر رہا کرتے تھے، ایسے رہا کرتے تھے کہ تو من تن شدی تو جا شدن من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی طاقت نگو یدباد ازی من دی گرم تو دی گری، بالکل رل مل کر کے رہا کرتے تھے۔ ایک موقع پر کچھ انصار اور کچھ مہاجرین سفر میں تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ منافق کا جو سرغنہ تھا عبداللہ ابن ابی، وہ بھی ہمراہی میں چلا۔ اور منافقوں کا دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ ان مومنین میں ٹکراؤ بھی پیدا کیا کرتے تھے، لڑاتے تھے انہیں، تاکہ دین اسلام کی اشاعت و ترویج نہ ہو سکے۔ بالآخر انصار اور مہاجر سفر کے درمیان میں آپسی کچھ چخپت کی وجہ سے لڑائی ہو گئی، تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ اے انصار، تم لوگوں نے ان مہاجرین کی مدد کی تھی جب وہ مکے سے مدینہ آئے تھے، آج دیکھو تمہارے ساتھ یہ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔
تم اگر انہیں جگہ نہ دیتے، تم ان کی نصرت و تعاون نہ کرتے، تو آج ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ تمہارے ساتھ اس طرح لڑائی کریں۔ لہذا عہد کرو، انصار عہد کرو کہ جب لوٹو گے مدینے کی طرف تو ان ذلیل مسلمانوں کو جو مہاجر ہیں نکال کر کے باہر کر دو۔ عہد و پیمان ہو گیا، اور یہ بھی کہا کہ ان محمد کے پاس رہنے والے صحابہ کرام کا جمع غفیر جو آقا کے پاس قال اللہ قال رسول کا درس لیا کرتے تھے، ان پر خرچ نہیں کرنا ہے یہاں تک کہ محمد کے پاس رہنے والے، قرآن سیکھنے والے، حدیث سیکھنے والے بھاگ جائیں۔ ان باتوں کو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے تھے۔ پہلے ہی اس وفد کے آنے سے پہلے ہی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا سرور کونین کی بارگاہ میں تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ، مہاجر اور انصار کے درمیان میں عبداللہ ابن ابی منافق نے اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ اللہ کے رسول کو صدمہ ہوا، آپ نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا اور فرمایا کہ کیا تم نے اس قسم کی باتیں کی ہیں؟ سرے سے انکار کر گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندگی ہوئی، لیکن رب ذوالجلال اپنے نبی پر ان آیتوں کو نازل کر کے ان منافقین کا بھانڈا پھوڑا کہ انہوں نے اس قسم کی باتیں کہی ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں اور ان دو آیتوں کی جن کی میں نے قراءت کی ہے پورے سورے منافقون کو نازل کرتے ہیں، اور پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو شرمندہ ہوا، ذلیل ہوا، جبکہ وہ ذلیل کرنا چاہتا تھا ایمان والوں کو، مومنین کو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت کو بتایا، فرمایا کہ مومنین کے لیے عزت ہے، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ یہ تو ذلیل لوگ ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی معلومات نہیں رکھتے، اور یہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کے پاس جو رہتے ہیں اصحاب صفہ، ان پہ خرچ مت کرو۔ ان کو پتہ نہیں ہے اللہ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اللہ اپنے خزانے سے چلائے گا۔ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لا یعلمون، ان کو معلومات ہی نہیں ہے کہ کیسے اللہ چلاتے ہیں۔ بھائیو، بزرگ اور دوستو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، آج نہیں، ایک زمانے دراز سے، آقا کے زمانے سے دین اسلام کو مٹانے، دین اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے ہمیشہ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن اپنے پلاننگ میں ناکام رہے ہیں۔ اللہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیے ہوئے دین کو آج تک کیا قیامت تک جاری رکھے گا، اور اس کو نہ کوئی مٹا سکا ہے نہ کوئی مٹا سکے گا۔ دوستو بزرگوں، آج ہم اور آپ مدارس کو دیکھتے ہیں، مدارس کی معاونت کرتے ہیں، مدارس کا تعاون کرتے ہیں، یتیم غریب طلبہ کی مدد کرتے ہیں۔ کسی بزرگ نے کہا تھا، خاک سارا نے جہارا بہتارت منگر، تجھے دانی دری گرد سوارے باشی۔ تجھے کیا پتا ہے کہ اسی چڑھئی بھول کے اندر قاری نور الامین جیسا کوئی سپوت پیدا ہوگا جو ایک عظیم مدرسہ اور عظیم مسجد بنا کر کے پوری قوم، ملت اور علاقے کی رہنمائی اور رہبری کرے گا۔ آج ہو رہی ہے رہبری، لیکن منافقوں کا پلاننگ، شیطان کے تمام تدابیر کو اللہ نے ملیا بیٹ کر دیا، مٹی میں ملا دیا۔ بھائیو، بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ اپنا نام، اپنی فہرست مومنین میں لکھائیں، منافقین میں ہرگز نہ لکھائیں۔ سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ذر، آؤ گلے لگ جاؤ،
حضرت ابو ذر غفاری آئے، آپ سے گلے لگ گئے مسجد نبوی میں، فرمایا اے ابو ذر دین کے لیے کچھ شہادت پیش کرو، دین کے لیے کچھ شجاعت پیش کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں بہت کمزور دل کا آدمی ہوں۔ فرمایا دین کے لیے کچھ لو دو، کچھ خرچ کرو اللہ کے راستے کے لیے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اتنا قلاش انسان ہوں کہ جب آیا جو آیا خود استعمال کیا، باقی سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو سن لو ابو ذر غفاری کہ دین کی کبھی مخالفت نہیں کرنا۔ دین کی مخالفت یہ بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے دین اسلام کو مٹانے کے لیے، جس کے لیے تحفظ مدارس قائم کیا جا رہا ہے۔ ہر جگہ علماء جا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان مدارس اسلامیہ کی حفاظت و صیانت ایک ایک مسلمان کا فریضہ ہے، اگر ادا نہیں کرے گا کل قیامت کے دن اللہ ہم سے باز پرس کرے گا۔ بھائیو، بزرگ اور دوستو، میرے آقا نے ابو ذر غفاری سے فرمایا ابو ذر اگر دین کے لیے مدد نہیں کر پاتے ہو تو کم از کم دین کے مخالفت مت کرنا، جہاں دین کا کام ہو رہا ہو اس کی مخالفت نہ کرنا۔ نوجوانوں، بزرگوں، یہ مجمع جمع غفیر آج عہد کرے ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ کہ جہاں تک ہو سکے گا ہم دین کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ اللہ ہم سب کی تمناؤں کو پوری فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمیں کامیابی کامرانی نصیب فرمائے۔ دوستو، بزرگوں، ان حفاظ کرام کو دیکھیے گا، یہ دستار بندی ہوگی، اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ بھی دیا ہے قرآن میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ علماء جانتے ہیں کہ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نحن نحفظ، لیکن وہ سینٹنس، وہ جملہ اللہ نے استعمال نہیں کیا، فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم قرآن کی حفاظت حفاظ کرام کے ذریعے سے کریں گے۔ ان حفاظ کے سینوں کو اپنے قرآن کا سفینہ بنائیں گے، جزدان بنائیں گے، ان کا سینہ قرآن پاک کا مسکن ہوگا اور وہ قرآن محفوظ ہوگا۔ دنیا چاہے کتابی شکل میں کتنی قرآن کو جلا لے، کچھ بگاڑ نہیں سکتا جبکہ سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے۔ بھائیو، بزرگ اور دوستو، کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور اپنے درجات کے اندر چڑھتا چلا جا، جہاں اور ایسے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ کیسے؟ نبی کو حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے میرے لاڈلے نبی ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے۔ آج ہم اور آپ ان مدارس کا صدقہ ہے، علماء حق اور ادارے حقہ کا صدقہ ہے کہ آج حفاظ کرام صاف صاف قرآن پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ تھا، آج بھی کہیں جگہ ملے گی نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ آیت سمجھ میں آتی ہے، نہ حروف سمجھ میں آتے ہیں، یعلمون تعلمون تعلمون یعلمون یعلمون تعلمون تعلمون، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ میرے قرآن کو صاف صاف ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ اسی لیے نبی کو حکم ہوا اللہ کا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے میرے لاڈلے نبی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ اللہ کل قیامت کے دن حفاظ کرام سے کہیں گے کہ وَرْتَقِي، اقرا، قرآن پڑھ اور جنت میں چڑھتا چلا جائے۔ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، ایسے قرآن پڑھ جس طرح دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا کرتا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ
اور سن تیرے پڑھنے تیرے قرآن کی آخری آیت جہاں ہوگی جنت میں مقام تیرا وہی ہو. اور یہ بھی آیا کہ جن ان کے رشتہ داروں 10 رشتہ دار جن پر جہنم واجب ہو گیا ہوگا، اللہ کہیں گے کہ ان کی سفارش کر، میں ان کی سفارش قبول کروں گا. 10 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو گیا ہوگا، رب ذوالجلال اس حافظ قرآن کو سمان دیں گے، اعزاز عطا کریں گے اور کہیں گے سفارش کر، میں تیری سفارش کو قبول کروں گا. ان جہنمیوں کو حافظ قرآن اپنے ساتھ جنت میں لے کے داخل ہو جائے گا. یہ عظیم مرتبہ اللہ نے اس قرآن کے اعزاز میں اسے عطا کیا ہے. آج اس کے ساتھ ہمارا سلوک، ہم اور آپ غور کریں ہمارا سلوک کیسا ہے. ہم اپنے سلوک کو بڑھیا بنائیں، ان علماء سے محبت کریں، ان حفاظ کرام کا اعزاز کریں، ان کا ساتھ دیں. ان کے اوپر خرچ جو کیے ہیں اللہ اس کا صلہ ہمیں دنیا میں نہیں آخرت میں بڑے آکار میں بڑی حیثیت سے اللہ عطا کرنے والے ہیں. اور اللہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا. بھائیو، بزرگ اور دوستو، اصلاح معاشرہ پر میرے عزیز قاری نور الامین صاحب نے فرمایا کہ تھوڑی دیر اصلاح معاشرہ پہ کچھ بول دیجئے گا. اب وقت کی قلت ہے، تاہم میرے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، اصلاح معاشرہ میرے نزدیک سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا جائے. پہلے اپنے گھر سے شروع کیا جائے. معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہر آدمی اپنے گھر سے شروع کرے، اور وہ اللہ نے بتایا ہے کیسے شروع کرے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. مسلمانوں، ہم اپنا آئیڈیل قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو تو مانتے ہیں. اللہ کے لیے میری درخواست ہے قرآن کی بھی مانیں. صرف قرآن کو، اس کی حروف کو، اس کی آیتوں کو مان لینے سے نہیں، بلکہ قرآن کو اور قرآن کے تمام تشریحات کو، تمام تراجم کو آپ اس کو مان لیں. یہی ہے ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ کہ ہم قرآن، اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے باپ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب حسن سلوک کیا ہے؟ شادی ہو گئی، اب شادی ہو جانے کے بعد نوجوان اپنے باپ کا، اپنے ماں کا درجہ بوڑھا اور بوڑھیا سے کر دیا ہے. حضرت ایک منٹ اجازت. حضرت مولا غازی ملت مولا خالد ندوی صاحب کا استقبال ہے. نعرہ تکبیر، انقلاب، نعرہ تکبیر. دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث حضرت علامہ خالد محمد خالد ندوی غازی ملت شیخ الحدیث کا آج کے شاندار اسٹیج میں استقبال ہے. اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں کلیانہ بچھانا راہوں میں ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں. علماء اڑیسہ مہمان خصوصی کا استقبال دل کی عطا گہرائیوں سے کرتے ہیں. آپ حضرات مہمان خصوصی کو بڑے پرسکون ماحول میں لے کے آئیں. حضرت مولا محمد علی قاسمی دعوت برکاتہم کا خطاب جاری ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں. بھائیو، بزرگ اور دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت میرے بندوں نہ کرو، اور اپنے باپ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان کو اوپ بھی مت کہو، ان کو جھڑکو بھی مت. ان سے بات کرو تو بڑی شرافت سے بات کرو. ان کے لیے اپنے باہوں کو بچھائے رکھو کہ کب کہ میرا باپ، میری ماں کب مجھے کیا حکم دیں گے کہ ان کے حکم کی بجا آواری کے لیے میں ہمارے
अपना जहद मुतवज्जे रहूंगा। और फिर अल्लाह आखिर में कहता है, मेरे बंदो अपने बाप माँ के बारे में मुझसे दुआ मांगो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह हमारे बाप माँ पर रहम फरमा इसी तरह जैसा कि उन्होंने मेरे बचपन पे मुझ पर रहम फरमाया। मेरे छठपने में मेरे बाप माँ ने मुझे रोते देखा, खुद रो दिए, मुझे तकलीफ में देखा वो गमज़दा हो गए, मुसीबत में देखा तो अपने ऊपर मुसीबतें उठा ली, लिहाजा अल्लाह मेरे बाप माँ पर रहम फरमा। आज माशरा हमारा क्या हो रहा है, शादी हो गई, अब जो है बाप माँ का दर्जा अब बन गया बूढ़ा और बूढ़ी। अब ये जो ओहदा था अब्बा जान और अम्मी जान का ओहदा, ये मुंतकिल होकर के खुसर को और खुशदामन को पहुंच गया। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अब अम्मी जान वो है, अब्बू जान वो है। मुसलमानों मुझे कहने दो, अल्लाह के वास्ते नौजवानों अपनी जिंदगी पर रहम खाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो बाप माँ को सताते हैं वो जन्नत की खुशबू से महरूम हो जाए। किसी शायर ने खूब कहा, कैसी ये इज्जत कहाँ गई शान, थोड़ा सा दिल में नहीं है ईमान, सूदार रिश्वत पे ऐसा गुमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, कैसे उठेगी गरीबों की सामान मांगे हैं 2-5 पेटी। पेटी से मुराद बक्सा नहीं है, लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख मांगो, खूब मांगो। भिखारी, गेजेटेड भिखारी हम बन जा रहे हैं। अल्लाह के लिए अल्लाह से लो, उस पर रहम खाओ। कैसे उठेगी गरीबों की बेटी, सामान मांगे हैं 2-5 पेटी, घोड़े से बदतर है ऐसे जवान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा, इस कड़वी दवा को आपको पीना पड़ेगा, तब जाके आप में सेहत याबी आपको आएगी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा, बहू जी है रानी, बूढ़ा और बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। मस्जिद मदरसे का जब होगा चंदा, समझेगा खाने सब नहीं। कुछ लोगों के जुबान पे शैतान मरदूद बैठ जाता है और उनसे बुलवाता है ताकि दूसरे लोग भी मुतासिर हो, दीनी इदारे को कोई फायदा न पहुंच सके, और कहलवाता है कि ये खा जाते हैं, लुटा देते हैं, और न जाने क्या क्या अफवाह पक्का रहता है, लेकिन उसका असर नहीं होता, फिर भी मुतासिर कुछ लोग हो जाते हैं, गंदगी फैलाने वाले। मस्जिद मदरसे का जब होगा चंदा, समझेगा खाने कमाने का धंधा, 10-20 रुपये पे निकली है जान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। दोस्तों, हम और आप मिल करके भी अगर दीन को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, हब्बा बराबर भी दीन का नुकसान नहीं होगा, हम महरूम हो जाएंगे। अल्लाह अपने दीन की इशाअत और तरवीज न जाने कैसे कर लेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, हम महरूम होकर दुनिया से चले जाएंगे।
محرومی سے بچنے کے لیے قرآن و سنت پر عمل کریں اور جو ہے کہ مدارس اسلامیہ جو اسلامی قلعے ہیں ان قلعے کی حفاظت کے لیے آپ دامے دیرمے قدمے سخنے ہر اعتبار سے اس کا اعانت کریں کہ ادارے ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ضامن بنے انشاءاللہ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دعا گو ہوں رب ذوالجلال اس ادارہ دارالعلوم حسینیہ اور اس کے محتمم بانی عزیز مکرم قاری نور الامین سلمہ اللہ کو دین دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازے اور اس ادارے کو خوب اللہ قبول فرمائے اور اس کے پڑھنے والے فیض یافتہ تماموں کو قبول فرمائے اور ان کو اللہ اپنی حفاظت میں قبول فرمائے اور اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازے انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وما توفیقی الا باللہ جزاک اللہ